خواجہ آصف کے ہائیبرڈ حکومت کے بیان سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. ان کا بیان سنا تو یقین نہیں آیا, سمجھا کوئی فیک نیوز ہوگی. AIY نیوز کو خصوصی انٹرویو. وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے اکٹھے چل کر اس ملک کو محفوظ بنایا اور بچایا. کوشش کرتا ہوں حقائق پر مبنی بات کروں, کسی کی طرح خبر بنانے کا مجھے شوق نہیں. اس وقت کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے. شوق ہوتا ہے. میں ہمارے بھی اندر سے بہت سارے لوگ ہیں اشارہ آپ سمجھ جائیں گے, جو کل تک بہت پاورفل لوگوں کے, جو میں کہتا ہوں مرہون منت ہوا کرتے تھے, آج جب وہ بولتے ہیں نا بٹ صاحب, وہ اسمبلی کے فورم پہ بولیں, وہ جب بولیں ٹیلی ویژن کے اوپر, اگر آپ کو پتا ہوگا میرے تو وہ رجیم تو کس طرح میرے خون کی پیاسی تھی, لیکن کبھی میرے منہ سے سنا ہے؟ اس لیے کہ اس طاقت میں اگر میں ان کے خلاف نہیں بول سکا, تو آج اگر ایک بندہ گرا ہوا ہے, یعنی گرا ہوا سے مراد کمزور ہے, تو میں اس کے خلاف بولوں گا تو لوگ میرے خاندان پہ انگلی اٹھائیں گے. تو جو لوگ جب مستفید ہو جاتے ہیں کسی چیز سے اور پھر اس کے خلاف بولتے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں ان کا ضمیر کہاں پہ ہے؟ گورنمنٹ کا سسٹم ہے. خواجہ آصف صاحب بڑے کلیئر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے, اور ظاہر ہے یہ پھر جمہوریت تو پھر نہیں ہے اگر ہائیبرڈ ہے. تو آپ بھی ایگری کرتے ہیں؟ نہیں سر, میں نہیں ایگری کرتا. اور میں دیکھیں, میں ایکچولی میں نا سیاست کے اندر چاہتا ہوں کہ اپنی جو آپ کی پالیسی ہے اس کے اندر رہ کے اور ایک جو حقائق پہ مبنی گفتگو وہ کی جائے. میں کبھی بھی خبر, مجھے شوق ہی نہیں ہے بٹ صاحب, میں دن میں 14 چینلز پہ بیٹھ سکتا ہوں. مجھے شوق ہی نہیں ہے. مجھے کچھ دوستوں سے میرے سینئر ہیں, اور دوسرا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہائیبرڈ نظام؟ آپ کیا ہائیبرڈ آپ بتائیں, پھر اس کا کیا مطلب سب کو لا کے پھر بٹھایا گیا ہے جیسے اپوزیشن کہتی ہے. اگر یہ مطلب ہے, اور آپ وزیر دفاع ہیں, اتنی بڑی اسٹیٹ. میں اس سے بالکل, جب میں نے سنا تو مجھے یقین نہیں آیا. جیسے فیک نیوز نہیں ہوتی, میں سمجھا شاید فیک نیوز ہے. تو بہرحال ہر بندے کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے. ہمیں شوق نہیں ہے, ہمیں خبر بنانے کا شوق نہیں ہے بٹ صاحب, ورنہ اسی آپ کے پروگرام میں پتہ نہیں میں کیا کہہ دیتا. ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کی پالیسیز کو, شہباز شریف صاحب کی پالیسیز کو, ان کی پالیسیز بڑی کلیئر ہیں. ہماری پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہاں, ہمارا ایمان ہے کہ ہم تمام انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے اس ملک کی تعمیر و ترقی کریں گے, اور کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم اس طرح اس ملک کو لے کے انہوں نے سروائیو کیا. اگر ذرا سا بغض ہوتا وزیر اعظم کے دل میں, اور اس موقع پہ اس طرح کی بات, اور اس موقع پہ میں کہتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں, میں بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں. خواجہ آصف صاحب کو کوئی مشورہ دیں گے اس حوالے سے؟ جو نہیں, میں مشورہ اس لیے نہیں دے سکتا کہ ان کی عمر کا تقاضا ہے, وہ مشاورت سے آگے جا چکے ہیں. پالیٹیشین میں بھی لوگ کلرک پیدا ہو جاتے ہیں, مراسی پیدا ہو جاتے ہیں, ہر جگہ ہو جاتے ہیں, صرف سیاست میں نہیں. نوکری پیشہ لوگوں میں بھی افسر کی چاپالوسی کر لینا, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے آگے اپ گریڈ ہو جاؤں. آج 2 وجہ ہمیں حاصل ہیں. ایک, مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس پنجاب کے اندر جو آٹو پہ لگ گیا ہے, اور دوسرا پوری دنیا کے اندر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے میاں محمد شہباز شریف. ان دونوں کی پالیسیوں کے پیچھے میاں محمد نواز شریف کا ویژن شامل ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا دیکھا ہے کہ ان کو کوئی جتنا کریڈٹ دینا چاہیے ابھی جو حکومت ہے مسلم لیگ ان کی, کوئی ان کو اتنا نہیں ملتا. میں ایک بات بتاؤں سر, میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا بڑا پیروکار, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مرتے دم تک میری ایفیلیشن ہے. کیا آپ ان کو ہیرو سمجھتے ہیں؟ میں اس پاکستان پہ سب سے بڑا احسان اگر کسی نے کیا ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ہیرو تو چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے. انہوں نے ہر دفعہ قربانی دی. جعفر ایکسپریس کے سارے لوگ ماسٹر مائنڈ بھی مارے گئے ہیں, افغانستان کے اندر مارے گئے ہیں, وہ پاکستان کے اندر مارے گئے ہیں. جعفر ایکسپریس کے اوپر جو اٹیک کیا ہے وہ ہندوستان نے اپنے پروکسی کے ذریعے کیا. 37 لوگ ہم نے موقع پہ مارے, باقی جا کے ہم نے افغانستان میں مارے. اور الحمدللہ اب جو بھی ہماری فورسز پہ اٹیک کرے گا وہ اس کو ہم بلوں سے نکال کے ماریں گے. پاکستان کی دفاعی انسٹالیشن ہو, سول انسٹالیشن ہو, سیولین ہو, فوجی میرا ہو, وہ مار کے پاکستان میں تو چھپ نہیں سکے گا, باہر جہاں بھی جائے گا وہاں مارے.